قبیلہ کلمتی بلوچ۔ کلمتی ایک بلوچ قبیلہ ہے۔ وہ امیر جلال خان کے بیٹے میر ہود خان کی اولاد ہیں۔ جب میر ہود کی کیچ مکران پر حکومت تھی تب ہود قبیلے کے چند افراد بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی کی بندرگاہ کے قریب علاقہ کلمت میں آباد ہوئے۔ تب سے انہیں کلمتی ہود بلوچ کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی میں کلمتی بلوچستان کے مغربی حصے میں تحصیل بندر سے سندھ کے شاہ بندر تک پھیل گئے۔ آج کلمتی قبیلہ بلوچستان اور سندھ کے تمام اضلاع میں آباد ہیں۔ کلمتی زیادہ تر کاشتکاری اور ماہی گیری کرتے ہیں۔ کراچی میں چوکنڈی کے مقبرے کے نام سے مشہور قبرستان اسی قبیلے سے وابستہ ہے۔ سوویت تاریخ دان ایم پیکیولن لکھتے ہیں کہ کلمتی بلوچوں کا ذکر قدیم ترین افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ ایم پیکیولن لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ ہندو ایرانی عناصر کی ایک بڑی آمیزش ہے۔ کلمتی بلوچوں کی ابتدائی قرون وسطی کے قدیم مذہبی اور سیاسی فرقے کے پیروکاروں کی اولاد ہے جس نے 11ویں صدی میں اس کی تصویر کشی کی تھی۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ کے مطابق 1300 عیسوی سے لے کر تقریباً 1850 تک اس دوران بلوچستان کی آب و ہوا بہت سرد تھی اور سردیوں میں یہ خطہ ناقابل رہائش تھا۔ اس لیے کلمتی ہود قبیلے کے کچھ افراد بلوچستان سے ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہوئے۔ تقریباً 15ویں صدی میں جب پرتگالیوں نے ہندوستان کے بہت سے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے مکران کے ساحلی علاقے سے الحاق کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن کمانڈر میر اسماعیل بلوچ کی نگرانی میں بلوچوں کے ہاتھوں پرتگالیوں کو شکست ہوئی۔ کئی بار پرتگالیوں نے لوٹ مار کی اور ساحلی دیہاتوں کو آگ لگا دی، لیکن وہ مکران کے ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ میر اسماعیل بلوچ کی حکومت کے بعد اس کا بھتیجا میر حمل خان کلمتی ہود بلوچ مکران کا حاکم بنا۔ ان کی حکومت میں بھی پرتگالیوں نے ساحلی پٹی پر قبضہ کرنا چاہا مگر ناکام رہے۔ تب پرتگالیوں نے میر حمل خان پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ کچھ دوستوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھے۔ حملے کے بعد پرتگالی میر حمل خان کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ میر حمل خان کلمتی کا مجسمہ ہندوستان کے ایک جزیرے گوا کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے جسے پرتگالیوں نے تعمیر کیا تھا۔ میر حمل کلمتی کی حکومت کے بعد مرزا صالح بیگ جب مکران کا حاکم بنا تو اس نے کلمتی اور لاشاریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں تنگ کرتا رہا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ دور تمام بلوچ قبائل بالخصوص کلمتیوں اور لاشاریوں کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔ مغلیہ سلطنت میں کلمتی قبیلے کا سندھ میں کیٹی بندر تک ایک وسیع طاقت کا مرکز تھا۔ مغلوں کے کئی ناکام حملوں کے بعد مغلوں نے فیصلہ کیا کہ کلمتی ان کی سلطنت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے مقامی سرداروں کے ساتھ مل کر مقامی کلمتی سرداروں کا تختہ الٹنے کی سازش کی، تاہم 20,000 بلوچوں پر مشتمل کلمتی فورس نے اکبر بادشاہ کی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس کی شکست نے اسے 1654 عیسوی میں سندھ کے علاقے چچکان میں زرعی زمین کا ایک بڑا حصہ کلمتی کے حوالے کر دیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے بھی کلمتی بلوچوں کی طاقت کو توڑنے کی کوششیں کی مگر وہ بھی ناکام رہا۔ کلیمی لاشاری اپنی کتاب A Study of Stone Carved Graves میں لکھتے ہیں کہ کلہوڑوں کے دور حکومت میں کلمتی واحد قبیلہ تھا جس نے کلہوڑا حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار کیا۔ ٹیکس 50 اونٹوں یا اس کے مساوی قیمت پر مشتمل تھا۔ محمد کلوڑوں نے 18,000 فوجیوں کے ساتھ کراچی میں ملیر پر حملہ کیا۔ کلمتیوں کو اس حملے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے مویشیوں، عورتوں اور بچوں کو گڈاپ اور کون کور کے درمیان واقع لاٹ کو نامی جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس جنگ میں حکومتی دستوں نے کلمتی قبیلے کو شکست دی۔ کلمتی قبیلہ کے زندہ رہ جانے والے افراد لاٹکوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان کلمتیوں کو لاتی یا لاتی کہا جاتا ہے۔
مکران سلطنت کے زوال کے بعد آنے والی بلوچ ریاست کلمت دریائے حب میں غزنی سے جنوب تک پھیلے ہوئے ساحلی علاقے میں پروان چڑھی۔ انہوں نے سمندری تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کلمت ایک خوشحال ریاست بن گئی۔ حب اور سندھ کی وادیوں میں کلمتی قبیلے کی مزید پیش قدمی کے لیے ایک مضبوط گڑھ کے طور پر کام کیا۔